اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے اسباب بھی بتا دیے کہ وہ لوگ دنیا میں اس بات کا کامل یقین رکھتے تھے کہ یہ وقت آنے والا ہے، اور اس یقین کو انہوں نے حقیقی یقین بنایا اس پر عمل کر کے۔ بہت ساری باتوں پر ہم کہتے ہیں ہمیں یقین تو ہے، لیکن وہ یقین جو عمل سے خالی ہو وہ یقین نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میں اس چیز کو چھو لوں گا، ٹچ کروں گا تو مجھے شوق پڑے گا، مجھے کرنٹ پڑے گا، مجھے جھٹکا لگے گا، تو وہ کبھی بھی نہیں چھوئے گا۔ یعنی یہ جو اس کی پریکٹس ہے اس کو نہ کرنے والی، یہ اس کو کام میں لائے گا۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ مجھے کسی چیز کا شوق لگ گیا اور اس چیز کو میں چھو لوں گا تو اس کا اثر کم ہوگا، تو وہ لازمی اس کو چھوئے گا کیونکہ اس کا یقین ہے۔ تو جو یقین عمل سے خالی ہو اس یقین پر انسان کو غور کرنا چاہیے، وہ یقین نہیں ہے۔ تو یہ جن کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ ملنے والا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے تیاری بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب ان کی اس پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا جو نزول ہوگا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، بالکل خوشگوار انداز میں۔ ہنیئن کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہ چیز جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور قرآن میں آتا ہے غیر مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہ وہ کبھی کم ہوں گی، ان کے سپلائی منقطع نہیں ہوگی، پھل کبھی وہ ایسا نہیں کہ اس دفعہ پھل نہیں آیا، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی روکنے والا ہوگا۔ دنیا میں دونوں چیزیں ہر نعمت میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ نعمتیں ہیں انسان حاصل کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے، مال دولت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ مقطوعہ ہوتی ہیں، یعنی سپلائی بند ہوتی ہے، آ نہیں رہی ہوتی۔ اور اسی طرح کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں سپلائی بھی ہوتی ہے لیکن ممنوعہ ہوتی ہیں۔ ممنوعہ کیسے ہوتی ہیں؟ کہ انسان کے پاس اس کے گھر میں وہ نعمتیں موجود ہیں لیکن انسان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ کچھ چیزیں مقطوعہ دنیا کی نعمتوں میں جتنا بھی انسان کو مل جائے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو سب کچھ ملا، مال و دولت ملا ہوا۔ جن کو نہیں ملا ہوا ان کے لیے ویسے وہ مقطوعہ اور ممنوعہ ہے۔ تو جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہنیئن، یعنی اس کو ایک خوشخبری کے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو۔ اب اس کے بعد جس چیز کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ نعمتیں ملی وہ اللہ ذکر کریں، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ آپ کو جنت کی نعمتیں مبارک ہوں اس وجہ سے کہ آپ ماضی میں جو کچھ کرتے رہے ہیں، گزرے ہوئے دنوں میں آپ نے جو چیزیں آگے بھیجی تھیں، جو آپ نے آج قیامت کے لیے اس دن آگے بھیجا تھا، ان دنوں میں اپنی زندگی کے دنوں میں اس کے عوض، اس کے بدلے میں آپ کو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، لا يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا ان یتغمدہ اللہ برحمۃ منہ، جب تک اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہیں لیتی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جبکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جنت میں یہ کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیے۔ تو اصل میں یہ ہے، دونوں کا کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا کہا اور جن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے بار بار یہ دو الفاظ استعمال کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ سبب بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اور اللہ کی رحمت پھر انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو درمیان والی چیز ہوتی ہے اس کو کبھی کبھی مختصر کرتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دونوں چیزوں کو ملا دیا جاتا ہے آپس میں، جیسے اعمال سبب بنے تھے رحمت کا اور رحمت لے کے گئی تھی جنت میں، تو اس چونکہ اصل سبب پھر اعمال ہی بنے، جنت میں لے جانے والی چیز کو ایکٹیویٹ کرنے والی چیز اعمال صالحہ تھے، جنت میں لے جانے والی چیز تھی رحمت۔ تو گویا انیشلی اور ابتدائی طور پر اصل میں جو چیز جنت میں لے جانے کا سبب بنی وہ اعمال تھے، تو اس لیے وہ جو ابتدائی چیز تھی اس کا تذکرہ کر دیا اور جو حقیقی چیز تھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا۔ یہ جو ہمارے دن ہیں، ہم یہ دیکھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ
میں نے کہیں سنا ہے یہ چیز کہ ہماری جو انٹری ہوتی ہے جنت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس میں جو اسٹیٹس ہے ہائٹ اچیو ہوگی وہ آپ کے اعمال ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ جو وہاں کے جنت میں جو مراتب ملیں گے وہ بھی خالص اللہ کی رحمت سے ہی ملیں گے. سبحان اللہ. جی، تو اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کا حصول ہے. پھر اللہ کی رحمت جنت میں لے جانے والی، وہاں پر درجات کی بلندی، اگرچہ اس میں بھی اعمال تو انوالو ہوں گے لیکن اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس میں سے یا ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ان میں ہم نہ ہوں، ہم لوگ انہی میں ہوں. اگر ان میں ہونا ہے تو پھر یہ باتیں ہم وہاں پر کریں گے، اور یہ باتیں تب ہی کر سکتے ہیں اگر آج اس زندگی میں ان دنوں میں ہم کچھ وہ کر رہے ہوں کہ کل ہم یہ بات کرنے کے وہاں پہ قابل ہوں اور یہ بات سننے کے قابل ہوں کہ اللہ ہمیں بھی کہیں کہ آپ لوگوں کو یہ نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اب جنتی ہو اور جنت میں خوب کھلا مبارکباد کے ساتھ کھاؤ پیو خوشگوار انداز سے، اور یہ آپ کے لیے اس لیے کہ آپ نے گزرے ہوئے دنوں میں زندگی میں جو اعمال بجا لائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُ بِشِمَالِهِ، قرآن کا اسلوب اس کے مطابق اب آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اصحاب الیمین کے مخالف ہوں گے اور ان کے اپوزٹ ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ اصحاب الشمال. اللہ ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نیکی بھی واضح ہو جائے اور برائی بھی واضح ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیے اگر صرف اللہ نیکی ہمارے لیے واضح کر دیتے تو تب بھی ہمارے لیے کام آسان تھا، یا صرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا دیتے یہ برائی ہے اس کے قریب مت جاؤ، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی مکمل اور کامل ہے. اللہ نے اچھائی بھی بتا دی اور برائی بھی بتا دی، جو کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، جو نہیں کرنا وہ بھی بتا دی. کبھی کبھی ہوتے ہیں نا کچھ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایگزامز ہوتے ہیں، اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. ایک چیز گیون ہوتی ہے، گیون یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، تو آپ فائنڈ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہ جو نہیں کرنا وہ بھی بتا دیا، جو کرنا وہ بھی بتا دیا، کہ کسی اعتبار سے کسی آدمی کو یہ بات کرنے کا موقع نہ ملے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ، جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی کتاب، ان کا ریکارڈ، ان کا نامہ اعمال، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو اس کی حسرتیں، تمنائیں، افسوس، واویلا شروع ہو جائے گا. وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے کاش میں یہ دیا ہی نہ جاتا. دنیا میں دیکھ لیں جس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا، جو فیل ہوتا ہے، یا بہت ہی زیادہ کمزور جس کا رزلٹ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مجھے میرا رزلٹ کارڈ ملے. تو اس رزلٹ کارڈ کا کیا کہنا، اس نتیجے کا کیا کہنا کہ جس میں انسان حسرت کرے، افسوس کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جس کا نقصان وہ نقصان ہے جس کا ازالہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ تو چلیں ایک سال اور لگا لیا یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں، تو مزید ڈگری کو حاصل کر لیا، وہاں پر تو یہ موقع ہی نہیں ہے، اس لیے بہت خطرناک ہے. تو وہ کہے گا کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، تمنا کرے گا کہ مجھے یہ میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. بھئی نامہ اعمال اب لینے سے اتنی نفرت کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ یہ نامہ اعمال آپ نے خود ہی تو تیار کروایا تھا، یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا تھا. تو دیکھیں ہم وہ چیز کریں کم از کم کل جس کو آن کر سکیں. ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کو ہم کل اپنے آپ آن کر سکیں، ہم اس کی کر سکیں گے جی ہاں یہ ہماری ہے. جیسے وہ دائیں طرف والے اعمال نامہ جس کو ملے گا وہ کیسے کہے گا؟ ہاں اقرؤ کتابی، آؤ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، لو میرا اعمال نامہ، لو پڑھو، پڑھ کر دیکھو کہ میں کیسے کامیاب ہو گیا ہوں، اور مجھے معلوم تھا اور مجھے یہ یقین تھا کہ ایسا ہونے والا. تو آج ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو کہتے ہیں فرشتے وہی لکھتے ہیں، یعنی ہم فرشتوں سے لکھوا رہے ہیں اپنا نامہ اعمال. تو پھر بھئی اب لے کیوں نہیں لو؟ یا تو آپ کہو کہ کسی نے آپ کو مجبور کیا ہو، لیکن انسان کہے گا یا لیت، کاش ایسا ہو، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے یہ ملتا ہی نہ. ولم ادری ما حسابیہ، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا چیز ہے. وہی بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو یہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا حساب کیا چیز ہے، کاش اس کو میں نے جانا ہی نہ ہوتا، میرے ادراک میں ہی نہ ہوتا. اب اس کا کیا مطلب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے، ہم اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ اگر پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا، تو ان کو یہ بتانا چاہیے یہ بات
کن کی خواہش ہے یہ؟ جہنمیوں کی۔ ایمان والوں کی تو خواہش ہی نہیں ہے۔ ایمان والے تو یہ چاہتے ہیں کہ میں علم میں بڑھوں، بلکہ ایک ہی چیز ہے جس میں اضافے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوال کرنا سکھایا قرآن میں، سورۃ طٰہٰ کی آیت 124 میں۔ کون سی چیز ہے وہ؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، غالباً 114 آیت ہے، 124 نہیں 114 آیت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، پیغمبر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر۔ آدمی کہہ رہے کہ نہیں میں نے علم حاصل ہی نہیں کرنا، مجھے عمل کرنا پڑے گا، تو یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ پھر وہ مزید حسرت کرے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ اس کی بڑی حسرت ہے۔ اب اس کی حسرتیں دیکھیں، مقام کو ذہن میں لے کے آئیں، قیامت کے دن کو ذہن میں لے کر آئیے، جہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، نامہ اعمال سامنے سارا موجود ہے۔ تو وہاں پر وہ کیا کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش ایسا ہوتا، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے، کاش ایسا ہو جاتا کہ جو میری موت تھی وہ فیصلہ کن ہوتی، بس میں مرا، کام تمام، اٹھایا ہی نہ جاتا۔ کیا مطلب؟ اس آدمی کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ مجھے بعد میں اٹھایا جائے گا۔ اب جب اٹھ گیا تو اب اس کو جب یقین ہو گیا کہ موت کے بعد اب زندگی ہے، اٹھا لیا گیا اس کو، قبر میں اس کو یقین ویسے ہو جائے گا، تو اب وہ حسرت کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ موت کے بعد زندگی کا میں عقیدہ نہیں رکھتا تھا، اب اس کو چونکہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو اس نے دیکھ لیا، تو اب وہ کہے گا کہ کاش میری موت میرا خاتمہ ہی کر دیتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مومن کس لیے، کس زندگی کے لیے جیتا ہے، اس زندگی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کون سی زندگی؟ سورہ عنکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آیت نمبر 64 ہے یا 65 ہے، کہ اے اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً آخرت کا گھر بلا شبہ یقینی طور پر یہی ہے تو ہے زندگی، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، یہی تو ہے زندگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو زندگی حقیقی قرار ہی نہیں دیا، زندگی مانا ہی نہیں، تو ہمیں اس زندگی کے لیے جینا چاہیے، ورنہ حسرتیں کرتے رہیں گے لوگ کہ کاش اے اللہ یہ جو موت تھی یہ فیصلہ کن ہو جاتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، ابھی اس کا واویلا جاری ہے، وہ کہے گا کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، مال کا خاص طور پہ تذکرہ کیوں آیا؟ لوگوں نے سب کچھ مال کو سمجھ لیا، دوستی دشمنی مال کی وجہ سے، حرص، بغض، کینہ مال کی وجہ سے، بلندی اور کمتری مال کی وجہ سے، تعلقات رشتے ناتے مال کی وجہ سے، عزت ذلت مال کی وجہ سے، سب کچھ مال کو بنا لیا۔ میرا یہ کام ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، مال ہے میرے پاس۔ بیماری ہے، کوئی بات نہیں، مال ہے میرے پاس، کسی بھی جگہ سے اچھی جگہ سے ملک سے علاج کروا لیں گے۔ ما اغنا عنی مالیہ، کہے میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ وہ یہ بھی آفر کرے گا کہ اے اللہ دنیا پوری زمین بھر کر میں سونا پیش کرتا ہوں، کر نہیں سکے گا، لیکن آفر تو دیکھیں نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، ہم آفر کر دیتے ہیں کسی چیز کی، نہیں میں اتنا کر لوں گا، بندے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ادھر ادھر سے پکڑا کے میں یہ کام کر لوں گا، بڑی آفر کر دیتا ہے، اس میں اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ شخص بھی کہے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ مجھے چھوڑ دیں، جو چاہیے ہر طرح کا فدیہ بدلہ معاوضہ، یہاں تک کہ زمین بھر کر سونا بھی چاہیے تو میں وہ بھی کما کر اس کے لیے محنت کر کے اکٹھا کر کے دے دوں گا، آج مجھے یا رب عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں، تب وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ۔ کہتے ہیں ہارون رشید یا اس کی اولاد یا جو اس کے انہی میں سے تھے جو ایک خلیفہ، اس کی موت کا وقت آیا تو وہ کہنے لگے مجھے میری قبر کے پاس لے جاؤ، تو قبر کے کنارے پر بیٹھ کر یہ آیات پڑھنا شروع کر دی، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، بار بار یہ پڑھ رہے تھے۔ موت اب آئی ہوئی ہے، یہ بندہ بادشاہ ہے، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنے کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، شاہی طبیب موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، سب کچھ ہے، موت اب نہیں ٹل رہی۔ یہ تب وہ وہاں پر گیا جب اطباء نے جواب دے دیا کہ اب آپ کے جو اعصاب ہیں وہ مزمحل ہو رہے ہیں، یعنی سب چیزیں کام کرنا ایسا ایسا چھوڑ رہی ہیں۔ ما اغنا عنی مالی، دنیا میں لوگوں کو کچھ کام نہیں آتا، مشکل جب کوئی آ جاتی ہے، کوئی حادثہ دیکھ لیجئے، کوئی زلزلہ دیکھ لیجئے، لوگوں کو اپنے مال کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔
اس کے باوجود لوگ نہیں چھوڑتے مال کو. اللہ، اس کے باوجود مال کی پرستش ہو رہی ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. بندہ مال کو گن گن کر رکھ رہا ہے، ہر وقت مال کی باتیں، ہر وقت وہ باتیں جو دنیا سے ریلیٹڈ. ما اغنی عنی مالیہ، یقین کر لو بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم میں یہ لوگ کہیں گے کہ مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ ہی نہیں دیا. تو جو چیز مومن کے فائدے کی نہیں ہے، کیوں اس کے لیے اتنا کچھ وہ کر رہا ہے؟ ہاں یہ مال فائدے کا ہو سکتا ہے جب اس کو گزارے، اس کو خرچ اس طرح سے کرے جیسے اللہ نے بتایا، اس کا کمانا بھی ٹھیک ہو، اس کا لگانا بھی ٹھیک ہو. حالانکہ انی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت جاتی رہی یا میری دلیل جاتی رہی، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. وہ وہاں پر یہ کہے گا میں دنیا میں جو دلیلیں دیا کرتا تھا نا، نہیں کوئی زندگی نہیں ہے اس کے بعد. میں دنیا میں جو دلیلیں دیا کرتا تھا، نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے. یا یہ دلیل ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ سب کو معاف کر دینے والا، آپ عمل کرتے رہو میں عمل نہیں کروں گا، آپ نمازیں پڑھتے رہو میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، فرائض چھوڑوں گا، محرمات کا ارتکاب کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ قلم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہم نیک لوگوں کو، مجرموں کو ہم نیک لوگوں کی طرح بنا دیں گے؟ مجرم اور نیک لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کوئی ایسا تصور بھی انسان کرے. ایک آدمی ہے سبحان اللہ فرائض پورے کر رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ محرمات سے بچ رہا ہے، دوسرا کچھ نہیں کر رہا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نا انصافی ہے. تو تب انسان اس وقت کہے گا مجھ سے ایسی ساری دلیلیں ختم ہوگی، حالانکہ عنی سلطانیہ، میری ساری دلیلیں حجتیں برہانیں ختم ہوگی. یا پھر وہ یہ بھی کہے گا، اگر اس سے مراد سلطنت، قوت، غلبہ ہے، بادشاہت ہے، تو وہ کہے گا میری بادشاہت مجھ سے ختم ہوگی. تو بادشاہوں کا جب یہ حال ہوگا تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو اس کا واویلا ہوگا نا. دیکھیں کتنا فرق ہے سبحان اللہ. سعادت مند اور بدبخت کس کو کہتے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ وہ جس شخص کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ ہا اقرؤ کتابیہ. ایک چیز اس نے کیا کہا تھا؟ پہلی چیز اس نے کہا یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اس نے کہا، وہ کہہ رہا ہے آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ کہہ رہا ہے کاش نامہ اعمال ملتا ہی نہ. فرق دیکھیے. دوسرا اس نے کیا کہا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ سب کچھ ملنے والا. اور یہ کیا کہے گا؟ ولم ادری ما حسابیہ. کاش مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب نامی کوئی چیز بھی ہے، میں نے سنا ہی نہ ہوتا، مجھے ادراک ہی نہ ہوتا. اور وہ کیا کہے گا اس کے بعد؟ اللہ فرمائیں گے اس کے متعلق فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ بالکل اس زندگی میں ہوگا جو بالکل رضا والی، خوشی والی ہوگی. اور یہ اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس کی مزید حسرت ہے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. خوش زندگی میں ہوگا، جنتوں بلند و بالا باغات میں ہوگا جس کے پھل قریب ہوں گے. اور یہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. اس کو پکڑو اور اس کو جکڑ لو. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا. پھر اس کو جہنم میں بھوننے کے لیے داخل کر دو. جہنم میں جو اس کو روک لے گی، جو اس کو باہر نہیں نکلنے دے گی. اور صلو یہاں پہ کیا معنی ہے؟ اس کو بھوننے کے لیے اس میں داخل کر دو. جبکہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو موج کرو، یہاں پر خوشگواری کے ساتھ کھلا وافر انداز میں کھاؤ. کیوں؟ تم نے اس سے پہلے جو اعمال آج کے دن کے لیے کیے تھے اس کا نتیجہ. اور یہاں پہ اس کو کیا کہا جا رہا ہوگا؟ جہنم میں داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. اور پھر ان کو جکڑ دو ایک زنجیر میں جس کی پیمائش کتنی ہوگی؟ 70 ہاتھ. درمیانی انگلی سے لے کر کوہنی تک کا فاصلہ ذراع کہتے ہیں. لیکن یہ دنیا کے نہیں ہوں گے، وہاں کے ہوں گے. اور اللہ ہی اس کی مقدار کو بہتر جانتے کتنے بڑے ہوں گے، کتنی بڑی یہ زنجیر ہوگی. اس سے جکڑا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہہ چکے ہوں گے اس کو جہنم میں داخل کر دو، یعنی جہنم میں داخل ذلیل و رسوا کر کے کیا جائے گا. اب اس کے گناہ ذکر ہو رہے ہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اصل اس کا گناہ یہ تھا کہ اس اللہ جس کی اتنی عظمتیں ہیں، جو قوت غلبہ والا ہے، جو بلندی والا ہے، اس اللہ پر ہی اس بندے کا ایمان نہیں تھا. دوبارہ یہ کون سا ایمان ہے؟ جو اطاعت پر انسان کو ابھارے.
اللہ پر ایمان اگر اطاعت پر نہیں ابار رہا تو وہ ایمان کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. جیسے ہم نے ایمان کی تعریف میں پڑھا، اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا، اور صرف تصدیق نہیں، ایسی تصدیق جو بندے کو اطاعت فرما برداری پر ابارے. تصدیق تو ابو طالب نے بھی کی تھی کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اسلام نہیں لے کر آئے. تصدیق تو ہرقل نے بھی کی تھی، روم کے بادشاہ نے، ایمان نہیں لے کر آیا. تصدیق صرف تصدیق یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ ایسی تصدیق جو کہ آدمی کو ایمان پر ابارے اور آدمی کو عمل پر ابارے اور اطاعت پر ابارے. وہ تو اللہ نے اس کا پہلا جرم کیا قرار دیا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اللہ عظمتوں والے رب، عظمتوں والے پر وہ شخص ایمان ہی نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ شخص مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. سبحان اللہ، کہاں اللہ پر ایمان نہ لانا اور کہاں مساکین کو کھانا نہ کھلانا. کیوں؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ والزکاۃ اکٹھے ہیں، یہاں پر اللہ پر ایمان اور مساکین کو کھانا کھلانا اکٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق اور اللہ کے حق میں سے بندوں کا حق، بہترین انسان وہ ہے جو ان دونوں چیزوں کو پورا کر رہا. جس کی نیکی نے اس کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا نہیں سکھایا، اس کو اپنی نیکی پر تھوڑی سی نظر ثانی کر لینی چاہیے. نماز پڑھ رہا ہے کہ آدمی، روزے رکھ رہا ہے، فرائض کو پورا کر رہا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں. وہ ان کی مدد کے لیے نہ اس کے دل میں تڑپ ہے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے، نہ وہ کرتا ہے. اللہ نے اس کو وافر مقدار میں مال دیا ہوا ہے، نہ وہ کھلاتا ہے. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کھلا سکے، مساکین وغیرہ کو خاص طور پر، تو وہ لوگوں کو کم از کم ترغیب ہی دلا دے کہ بھئی آپ کھلایا کرو. بخیلی بخیلی بخیلی. اللہ نے دیا اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کھلاؤ، یہ کھلاتا نہیں. ولا یحض علی طعام المسکین. سبحان اللہ، جہنم کے لوگوں پر کہاں ایک بے ایمانی اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے جرم کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کا تذکرہ کیا جو ہمیں دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے، اور وہ کیا؟ مساکین کو کھانا کھلانا. اور دوسری طرف جنت میں جانے والوں کے لیے کون کون سی چیزیں ذکر کی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. سلام کو عام کرو، یہ سب ایمان کی باتیں ہیں. کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اب کھانا ہی نہیں کھلاتے ہو. اس کو مطلب کھانا کھلانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اچھا، یہاں پر کسی مسکین کا نام نہیں ہے، صرف مساکین کے لیے نہیں ہے. بھائی آپس میں بھی ایک دوسرے کو کھلا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ. اور اب یہ دیکھیں، یہ وہ اعمال ہیں جو لوگوں کے سامنے واضح ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں کتنی گہری گہری باتیں ہیں. اس لیے فرق ہے نا عالم اور عابد کا. دو چیزیں یہ وہ ہوگی جو لوگوں کے سامنے، افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، اور کھانا کھلانا، یہ سب لوگوں کے سامنے ہے. اس کے بعد تیسری وہ چیز ہے کہ جو کسی کے سامنے نہیں ہے، صلوا باللیل والناس نیام. لوگ سو رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو. ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا زوج بھی سو رہے ہیں، بیوی یا بیوی کا خاوند وہ بھی سو رہا ہے، یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو. کیا مطلب؟ کہ تم ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور باطن میں بھی ڈرتے رہو. تم لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنے والے کام کرو اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے کام کرو. اور واصل الارحام، رشتہ داریوں کو ملانا ہر اعتبار سے. تدخل الجنت بسلام. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جرم ذکر کرنے کے بعد جو اصل جرم ہے وہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اب اللہ پر ایمان رکھنے میں کیا چیزیں ہیں؟ سبحان اللہ، سارے 6 کے 6 ارکان ایمان اس میں آ جاتے ہیں. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ اللہ نے بتایا اس سب کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. اللہ نے بتایا فرشتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. اللہ نے بتایا رسول ہے، رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا. آخرت کے دن پر ایمان لانا پڑے گا. کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا. تقدیر پر ایمان لانا پڑے گا. تو صرف اللہ پر ایمان نہ لانے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ریوائز کر دیا اس میں کہ اس کا ایمان ہی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایمانیات ہوگی، اعمال میں سے وہ لوگوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج اس کا یہاں پہ کوئی دوست اس کے کام نہیں آنے والا. آج اس کا کوئی یہاں پہ کوئی گہرا دوست، کوئی گرم جوشی کرنے والا ہوگا ہی نہیں. اس سے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو، اندازہ کر لو کہ دنیا میں دوستی تمہاری کن لوگوں سے ہیں. تمہاری گہرے دوست کون سے ہیں جو تمہارے لیے بے قرار ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کن سے دوستی ہے؟ کیا وہ لوگ جو قیامت کے دن جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہوگا، یا جن کے بارے میں سورہ زخرف میں
67 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اچھے بہت کلوز، بہت قریبی، بہت گہرے دوست آپس میں جو دنیا میں ہوں گے قیامت کے دن دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین۔ ایک طرف یہ دوستی ہے سبحان اللہ، دوسری طرف کون سی دوستی ہے جو اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے دوستی اپنے تقاضوں کو پورا بھی کر رہی ہے، جس کی دوستی ہے وہ اللہ کے لیے اس کے تقاضوں کو پورا بھی کر رہا ہے، اصلاح ہے، محبت اللہ کے لیے، اگر کوئی کمی بیشی، کوئی کمی، گناہ کوتاہی ہے، اس کی اصلاح ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے۔ یہ دوستی کیا دے گی؟ ان المتحابین فی اللہ علی منابر النور یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے روشنی کے ممبر بنائے جائیں گے، اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ لوگ اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ یغبطہم الشہداء والانبیاء، انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہم بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں اس دوستی کو نا، ہم سمجھتے ہیں بس کام سے کام رکھو، زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملے کبھی ملاقات ہوگی، یعنی جس کو خلت کہتے ہیں، جو گہری دوستی ہے، وہ ہم بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے بنانی چاہیے، اللہ کے لیے بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی دوست نہیں اس کا، دوسری جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے، اور ایمان والوں کے دوست بھی، وہاں پر بھی کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن جو لوگ جلس رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے اس دن کی شدت کی وجہ سے، اور یہ لوگ ممبروں پر بیٹھے مزے کر رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دعا نہیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جسے تجھ سے محبت ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، دوست کوئی کام نہیں آئے گا، اب اس نے کھانا پینا بھی ہے، کھانا کیا ہوگا؟ جہنمیوں کی پیپ، جہنمیوں کے زخموں اور ان سے نکلنے والا پانی، وہ اس کا خوراک ہوگی۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور اس کو صرف وہ لوگ کھائیں گے، یہ ان لوگوں کی خوراک ہے جو کہ خطا کار ہوں گے، اور یہ وہ خطا کار ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بدعمالیاں کرتے تھے، اور چھوٹی موٹی بدعمالیاں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب اور عذاب کے اپنی جنتوں کا وارث بنائے، اور دنیا میں ہمیں علم نافع نصیب کریں، جو علم ہمیں اللہ کے قریب کر دے، جنت کے قریب کر دے، اور اللہ کے غصے اور اس کی جہنم سے بہت دور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔